السلام علیکم مطیع جان MJTV آج سپریم کورٹ کی تاریخ میں بلکہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا اہم دن تھا۔ نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عہدہ سنبھالتے ہی آج پہلے ورکنگ ڈے کے اوپر وہ کام کر دکھایا جو پچھلے 4 سال سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ جی ہاں، سپریم کورٹ کے تمام ججوں کو ایک چھت کے نیچے اکٹھا کرنا۔ جو ریٹائر ہونے والے جسٹس عمر عطا بندیال تھے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال، ان پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے ججوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ مگر آج نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پہلے دن ہی تمام ججوں کو فل کورٹ میٹنگ، ایک بند کمرے میں فل کورٹ میٹنگ کے لیے مدعو کیا، ان کو اکٹھا کیا اور اس میں ایک تاریخ کا بڑا اہم فیصلہ لیا، اور وہ فیصلہ تھا کہ سپریم کورٹ کی آج کی فل کورٹ کی جو پروسیڈنگ تھی، جو کمرہ عدالت میں تمام ججوں نے اکٹھا ہونا تھا، اس کو براہ راست دکھایا جائے۔ اور یہ معاملہ تھا ان درخواستوں کا جس میں پارلیمنٹ کے بنائے گئے اس قانون کو چیلنج کیا گیا تھا، جس قانون میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں چیف جسٹس کے بینچ بنانے کے اختیارات کو مشروط کر دیا گیا تھا 3 ججوں کی ایک کمیٹی کے اکثریتی فیصلے سے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ نے اس قانون میں جو سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف ایک آخری نظر ثانی اپیل ہوتی تھی، اس نظر ثانی کو اپیل میں بدل دیا تھا۔ یعنی یہ صرف نظر ثانی نہیں ہوگی، محدود سنوائی نہیں ہوگی سپریم کورٹ کے اپنے فیصلوں کے خلاف، بلکہ مکمل اپیل ہوگی، یعنی کہ نئے سرے سے دلائل بھی دیے جا سکیں گے۔ مگر خاص طور پہ یہ اپیل جو سو موٹو فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے، جن میں پہلے اپیل کا کوئی حق ہی نہیں تھا، اس کے لیے دی گئی تھی۔ تو اس قانون کے اوپر 8 ججوں نے جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں تقریباً 5 مہینے پہلے اسٹے آرڈر جاری کر دیا تھا، اور جب تک چیف جسٹس عمر عطا بندیال اپنے آفس میں رہے، یعنی ایک دن پہلے تک، تو انہوں نے صرف اسٹے آرڈر سے اپنے جو اختیارات تھے ان کو اسی طرح استعمال کیا جیسے اس قانون کے آنے سے پہلے تھے، یعنی من پسند کے ججز، من پسند کے بینچ، من پسند کے مقدمے اور سو موٹو خود لینا۔ تو پارلیمنٹ نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے اختیارات پہ اس لیے قدغن لگانے کی کوشش کی تھی کہ ایک تعصب تھا، ایک الزام تھا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ عمران خان و تحریک انصاف کی حمایت میں اپنی پسند کے ججز کا بینچ بناتے ہیں اور پھر فیصلے بھی دیتے ہیں اور سو موٹو درخواستوں پر بھی کارروائی کرتے ہیں۔ مگر جسٹس بندیال نے 4 مہینے تک ایک 8 رکنی بینچ کے ذریعے ہنگامی بنیادوں پہ اس قانون کو معطل کر دیا، اور اب وہ خود ریٹائر ہو گئے۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو اس قانون کے معطل ہونے کے بعد انہوں نے بینچوں پہ بیٹھنا چھوڑ دیا تھا اور کہا تھا کہ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ہے، اس کو معطل نہیں کیا جا سکتا، آپ اسے معطل کر کے اسٹے آرڈر کے اوپر چیف جسٹس کیسے سپریم کورٹ چلا رہے ہیں۔ تو نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے خود بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اب جب کہ وہ نئے چیف جسٹس بن گئے ہیں تو وہ اپنے ہی ایک اعلان کردہ اصول کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کیسے خود ہی بینچ بنانا شروع ہو جاتے۔ تو آج کا فل کورٹ جو عدالت بیٹھی، اس کا یہ ایک بہت بڑا سوال تھا اس کے سامنے ان درخواستوں کا۔ مگر اس سے بڑا فیصلہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا تھا کہ جو فل کورٹ نے بند کمرے اجلاس میں کیا، وہ تھا کہ آج کی جو کمرہ عدالت کی کارروائی تھی اس کو پوری دنیا میں براہ راست TV پہ نشر کرنا تھا۔ یہ بہت بڑا فیصلہ تھا۔ یہ پاکستان کے عدلیہ کے، سپریم کورٹ کے ان ججوں کے لیے بھی بہت بڑا فیصلہ تھا جنہوں نے براہ راست پوری دنیا کے سامنے اپنے ریمارکس دینے تھے، اپنی آبزرویشن دینی تھی، پھر اپنے آرڈر لکھوانے تھے۔ اور یہ وکیلوں کے لیے بھی بہت بڑا فیصلہ تھا جو اس کمرہ عدالت میں پیش ہو رہے تھے اور پوری دنیا انہیں دیکھ رہی تھی۔ اور پھر ظاہری بات ہے یہ عوام کے لیے بہت بڑا فیصلہ تھا، کیونکہ عوام بھی عادی نہیں ہیں، اور آج تمام پاکستان کے TV چینلز جو ہیں وہ تقریباً سارا دن براہ راست سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت کی کارروائی کو دکھاتے رہے، اور وہ جو بحث ہو رہی تھی کہ وہ پارلیمنٹ کا بنایا گیا قانون معطل ہونا چاہیے یا نہیں، وہ تمام بحث انگریزی میں بھی ہو رہی تھی، زیادہ تر انگریزی میں ہو رہی تھی اور اردو میں ہو رہی تھی۔ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے یہ انتہائی دلچسپ بحث تھی، بہت بڑا ایک موقع تھا کچھ سیکھنے کا، عام لوگوں کے لیے بھی، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی، قانون کے طالب علموں کے لیے بھی، وکلاء کے لیے بھی، پوری پاکستان کے ججوں کے لیے بھی۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جو عام لوگ تھے شاید ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسی حوالے سے ہم خود بھی اپڈیٹ کرتے رہے ہیں اپنے مطیع جان MJTV کے ناظرین کو کہ کمرہ عدالت میں کیا ہو رہا ہے، اور آپ کچھ دیر پہلے ہی جب یہ سماعت ختم ہوئی ہے تو جو آج کا حکم نامہ ہے وہ یہ ہے
جو کہ 15 ججوں نے دیا ہے کہ جو پارلیمنٹ کے قانون پہ جو 8 ججوں نے اسٹے آرڈر جاری کیا تھا وہ اسٹے ابھی برقرار ہے، اس حکم امتناعی کو آج ختم نہیں کیا جا سکا۔ یہ توقع کی جا رہی تھی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس حوالے سے بڑے پر امید تھے کہ شاید وہ اسٹے ختم ہو جائے، لیکن لگتا ہے کہ آج 15 ججوں کے جو فل کورٹ بیٹھی ہے اس کے اندر جو بحث مباحثہ ہوا ہے اس کے بعد لگتا ہے کہ شاید مطلوبہ اکثریت نہیں تھی کہ وہ اسٹے کو آج کی تاریخ میں ختم کر دیا جاتا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ یہ آج کی جو کارروائی ہے جو آج صبح تقریباً 11:15 بجے شروع ہوئی اور اب سے کچھ دیر پہلے تقریباً 7 بجے ختم ہوئی ہے، اس کارروائی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ معاملہ جو ہے اس کی سماعت جو ہے آج کے کیس کی یہ 3 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب 3 اکتوبر کو تمام فریقین اسلام آباد میں دوبارہ اکٹھے ہوں گے، تمام ججز اکٹھے ہوں گے اور اس قانون کی آئینی حیثیت کے اوپر ایک بار پھر بحث کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی 25 ستمبر کی تاریخ مقرر کی گئی ہے تمام فریقین کو اپنے تحریری دلائل جمع کرانے کی، یا اگر کوئی پہلے جمع کرا چکا ہے تو اضافی دلائل بھی 25 ستمبر تک جمع کرا دیے جائیں گے۔ مگر جو سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو راغب نظر آ رہے تھے کہ وہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے اس قانون کو بحال کریں، اور وہ بار بار اپنے ریمارکس میں بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے میرے اختیار پہ اگر پارلیمنٹ پابندی لگا رہی ہے تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اور پابندی یہی تھی کہ نیکسٹ سینئر موسٹ 2 ججز جو ہیں ان سے مشاورت کے بعد بینچوں کی تشکیل کی جائے گی۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج بڑا اہم اعلان کیا۔ انہوں نے کہا آخر میں حکم لکھواتے ہوئے کہ میں ذاتی طور پہ میرا ویو جو ہے وہ انہوں نے اپنے ویو آرڈر کا حصہ بنایا کہ میں بطور چیف جسٹس میں از خود ہی اب کیونکہ یہ میرا اختیار ہے موجودہ قانون کے تحت کہ میں مرضی کے بینچ بناؤں، تو میں اپنی مرضی سے اپنی مرضی کو مشروط کر رہا ہوں نیکسٹ 2 سینئر موسٹ ججوں کی مشاورت سے، یعنی کہ قانون جو ہے وہ فیلڈ میں ابھی نہیں ہے، وہ سسپینڈڈ ہے، معطل ہے، مگر نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رضاکارانہ طور پہ یہ اعلان کر دیا آج، اور اس کو اپنے حکم نامے کا آج حصہ بنا دیا کہ وہ اب جو بھی بینچ بنائیں گے وہ رضاکارانہ طور پہ اپنے سے جو نیکسٹ 2 سینئر موسٹ ججز ہیں ان سے مشورہ لے کے جو ہے وہ بینچوں کی تشکیل کریں گے تمام میٹرز میں، چاہے وہ سو موٹو ہیں، چاہے وہ عام سول ہیں، چاہے وہ کرمنل ہیں۔ تو یہ اعلان انہوں نے کیا، آرڈر کا حصہ بنایا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو ان کے نیکسٹ سینئر موسٹ 2 ججز ہیں جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الاحسن، وہ دونوں اتفاق کرتے ہیں ان سے اور اتفاق یہی ہے کہ اگر چیف جسٹس خود ہی اپنا اختیارات اپنی مرضی سے مشاورت کے ساتھ بینچ بنانا چاہتے ہیں تو یہ ان کا اختیار ہے، یہ عدالت کا فیصلہ نہیں ہے، یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ ہے جو انہوں نے اپنے ذاتی اوپینین کو آج کے اس کارروائی کے حکم نامے کا حصہ بنایا ہے۔ یعنی اور یہ بھی اعلان کیا جسٹس فائز عیسیٰ نے کہ ابھی وہ اور ان کے نیکسٹ سینئر موسٹ ججز سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الاحسن وہ بھی بیٹھیں گے رات کو، اور کل کے لیے ایک کاز لسٹ نکالیں گے، مقدمات کی فہرست بنائیں گے، بینچوں کی تشکیل دیں گے، اور یہ تینوں ججز جو ہیں آج غیر رسمی طور پہ، آپ اسے غیر رسمی کہہ سکتے ہیں کیونکہ شاید یہ قانون کا تقاضا نہیں ہے، یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رضاکارانہ طور پہ اپنے نیکسٹ 2 سینئر موسٹ ججز سے مشاورت کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اب بینچوں کی تشکیل کی حد تک جو ہے وہ رضاکارانہ طور پہ ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں آئندہ جو بھی بینچ بناؤں گا اپنے نیکسٹ 2 سینئر موسٹ ججوں سے مشاورت سے بناؤں گا، یعنی جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الاحسن کی مشاورت سے، اور آج ابھی وہ بیٹھ رہے ہیں کیونکہ کل کے مقدمات کی کوئی فہرست نہیں بنی تھی، کوئی معاملہ طے نہیں ہوا تھا، تو اب رضاکارانہ طور پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے اختیارات کو مشروط کر دیا ہے ایک ایسی کمیٹی سے جو انہوں نے غیر رسمی طور پہ بنا دی ہیں، کیونکہ یہ چیف جسٹس کا فیصلہ ہے۔ تو اب چیف جسٹس کی انسٹرکشن اور ہدایات کے مطابق اب اس کمیٹی کے سامنے تمام کیسز رکھے جائیں گے، جن کے بعد وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ کون سا کیس کس بینچ کے سامنے لگے گا، کس بینچ میں کتنے ججز ہوں گے، اور کتنے ججز جو ہیں وہ کون کون سے ہوں گے، اور یہ کون سی تاریخ کو کیس لگایا جائے گا۔ تو ابھی کچھ دیر میں ہی وہ تمام کیسز جو ہیں اب اس نئے غیر رسمی ارینجمنٹ کے تحت جو ہے ان کی سماعت کے لیے بینچ مقرر کر دیے جائیں گے۔ تو یہ تو ایک اوورال کا آج کا ویو تھا، لیکن سب سے جو اچھی بات تھی براہ راست ٹیلی ویژن نشریات کی، اس میں ہر جج جو ہے وہ اپنی رائے کھل کے دے رہا تھا،
ہر وکیل جو ہے وہ کھل کے بات کر رہا تھا. تھوڑی سی وہ بدنظمی تھی, یہ نیا فل کورٹ بیٹھی تھی, بڑے عرصے بعد جج اکٹھے ہوئے تھے اور ہر کوئی سوالوں پہ سوال کر رہا تھا, تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا. چاہے آپ اسے میڈیا کی چمک کہیں کہ جس کی وجہ سے ججز راغب ہو رہے تھے زیادہ بولنے کے, زیادہ دلائل دینے کے, چاہے آپ کچھ بھی کہیں, مگر وکلاء کو شاید اس ترتیب سے, اس سکون سے اپنے دلائل دینے کا موقع نہیں مل رہا تھا. اور وکلاء کے اوپر ایک سوال کا وہ جواب دیتے تھے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انہیں کہتے تھے کہ آپ جواب ابھی نہ دیں, آپ نوٹ کر لیں, آخر میں جواب دیں. اب یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے, کیونکہ ججز کو جب سوال آتا ہے تو وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ رک جائیں, اور جب وہ سوال کر دیتے ہیں تو وکیل کے لیے ناممکن ہے کہ وہ چپ کر جائے اور نوٹ کر کے کہ اچھا میں بعد میں جواب دوں گا, کیونکہ ماحول ایسا ہوتا ہے کہ ہر سوال کا جواب اسی وقت دینا ہوتا ہے. تو بظاہر تو اس کا حل ایک ہی ہے جو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا شاید چیف جسٹس کو کہ کیسے اس ساری پروسیڈنگ کو کنڈکٹ کیا جائے, اور یہ مسئلہ بار بار آئے گا. اور اس کا حل یہی ہے کہ جو ججز ہیں وہ سوال نوٹ کر لیں کرنے کی بجائے, کیونکہ جب ان کے منہ سے سوال نکل جاتا ہے کمرہ عدالت میں تو پھر وکیل کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنے جواب کو روکنا. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ایک طے کر لیں, فل کورٹ کے اندر طے کر لیں یا جو بھی طے کر لیں کہ بھائی جو سماعت ہیں اس کے 2 گھنٹے بعد کچھ وقت 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ مقرر ہوگا ججوں کے سوالات کے لیے, اور پھر اس کے بعد آرگومنٹ ہوں گے, پھر 2 گھنٹے بعد جو ہے پھر آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ مقرر ہوگا ججوں کے سوالات کے لیے. تو اس لیے وکیل کے تسلسل کو نہیں توڑنا چاہیے. وکیل کے دلائل کے دوران جب آپ بار بار وہ پوچھتے ہیں ان سے تو وہ اپنے دلائل بھی بھول جاتا ہے. وہ ایک جج کے سوال کا جواب دیتا ہے, اس جواب میں سے مزید کسی دوسرے جج کے ذہن میں سوال آ جاتا ہے. تو یہ بڑی ہی بے ترتیبی رہی آج کی کارروائی میں, اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منیب کے درمیان تھوڑی سی شاید وہ آپ اسے کہہ لیں کوئی تلخی بھی نظر آ رہی تھی, کیونکہ ایک دوسرے کی بات کو کاٹ رہے تھے, تھوڑی سی تکرار بھی ہو رہی تھی. تو اس کا حل یہی ہے کہ ججز یہ طے کر لیں کہ کوئی بھی سوال جو ہے وہ پھینکنے سے پہلے وہ اس کو نوٹ کر لیں, اور جب ان کا وقت آئے گا, یعنی کہ ایک وکیل کو آپ مکمل طور پہ بولنے دیں, کم از کم جب ایک جج سوال کر لیں تو یہ طے کر لیں کہ اس کو بعد 1 منٹ تک دوسرا کم از کم جج سوال نہیں کرے گا, یا 5 منٹ تک وکیل کو اس کا جواب تو دینے دیں. اور وکیل کو بھی بتا دیا جائے کہ جب بیچ میں کوئی جج سوال کرے تو آپ 1 منٹ میں اس کا جواب دے کے واپس اپنے دلائل پہ آ جائے. تو بہرحال کوئی اصول ضرور طے ہونا ضروری ہے, اور یہ بڑی ہی بے ترتیبی نظر آ رہی ہے اور بڑا مسئلہ نظر آ رہا ہے. کبھی کبھی تو ججز یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ابھی اس کے ان درخواستوں کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پہ بات کرنی ہے, یا اس قانون کی شقوں کے آئینی حیثیت کے اوپر بات کرنی ہے کہ جس قانون کے حوالے سے درخواستوں کے قابل سماعت ہونے کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. تو یہ ایک بڑی دلچسپ آج نوک جھونک بھی رہی. یوں لگ رہا تھا کہ وکیل کم دلائل دے رہے ہیں اور ججز ایک دوسرے کے خلاف دلائل دے رہے ہیں. تو اس کا کوئی نہ کوئی ترتیب یہی ہے کہ ججز اپنے سوال نوٹ کر لیں اور اپنے مخصوص وقت میں وہ سوال باری باری وکیل سے پوچھیں, اور وکیل پھر مکمل توجہ کے ساتھ ججوں کے سوالات کا جواب دیں. بہرحال جب یہ ساری سماعت ختم ہوئی اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رضاکارانہ طور پہ ایک غیر رسمی کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا, تو خواجہ طارق رحیم ایڈوکیٹ جو کہ درخواست گزاروں کے وکیل تھے وہ بڑے خوش تھے, بلکہ انہوں نے روسٹم پہ یہ کہا کہ مائی لارڈ یہی تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے قانون بنا کے سپریم کورٹ کی پریکٹس اور پروسیجر کو ریگولیٹ کرنا, یہ سپریم کورٹ کو خود کرنا چاہیے, آپ نے یہ مان تو لیا. تو خواجہ طارق رحیم سے ہم نے پھر سماعت کے بعد کچھ بات کی اور انہوں نے بتایا کہ ایگزیکٹلی آج ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے. مجھے بحث نہیں کرنی تھی. مجھے تو بڑی خوشی ہے کہ اس بیچ نے کم از کم مجھے ٹائم دیا ہے, اور مجھے اس پر بھی بڑی خوشی ہے کہ جو میں کہہ رہا تھا اور جو میں سمجھا رہا تھا کہ بھائی آپ آپس میں مشاورت کر کے اور یہ فیصلہ کر لیں. آپ کے پاس پاور ہے, آپ کے پاس آپ 3 بیٹھے 4 بیٹھے 5 بیٹھے, کسی اور انسٹیٹیوشن کو بیچ میں کیوں آنے دیتے ہیں. And that I'm very happy that this thing has happened. آپ کو قانون پسند ہے پارلیمنٹ کا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں یہ چیز خود ججوں کو یہ بات نہیں ہے متی اللہ, دیکھ میرے منہ میں قانون پسند ہے نا, میرے ایسی بات نہ کرو. قانون کی بات نہیں ہے. اگر قانون اور قواعد کے مطابق کوئی قانون ہوگا اور عوام کے مفاد میں ہوگا, میں اس کو سپورٹ کروں گا. آپ نے سنا خواجہ طارق رحیم کو. اس کے علاوہ ایک اور درخواست گزار تھے, پاکستان بار کونسل کے جو ایگزیکٹو کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں حسن رضا پاشا. ہم نے ان سے بھی بات کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان کی سمجھ میں کیا آیا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیا ارینجمنٹ کی ہے اور کیا وجہ تھی کہ وہ قانون کے اوپر جو حکم امتناعی ہے اس کو ختم نہیں کر سکے. کہ اسٹے آرڈر تو ویکیٹ نہیں ہوا, لیکن
پریکٹیکلی جو چیز ہمیں نظر آئی وہ یہ ہے کہ 3 رکنی کمیٹی ریگولر بینچز تشکیل دے گی. آج ہی وہ شام کو بیٹھیں گے اور جو کرنٹ ویک ہے اس کے بینچز کی تشکیل دیں گے. کل شاید وہ کیسز وہ رکھیں جو کہ اسلام آباد یا راولپنڈی کے وکلاء جن میں ہیں, تاکہ ان کی سنوائی ہو سکے, اور اس کے بعد وہ ایسے کیسز رکھیں گے جو کہ باہر سے وکلاء نے تشریف لانا ہے. یہ 3 رکنی کمیٹی کون بنا رہا ہے اور کس طرح بن رہی ہے؟ کیا قانون کے تحت بن رہی ہے یا کیسے بن رہی ہے؟ یہ اصل تو قانون تھا, اور اسی قانون کی وجہ سے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کسی بینچ کا حصہ نہیں بنے, کیونکہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ یہ غیر قانونی ہوگا بینچ اس قانون کی موجودگی میں. لہٰذا ان کی بات پریویل کی, اور اوپن کورٹ میں سینئر کیونی جج سردار طارق مسعود صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب دونوں نے کنسنٹ دی کہ وہ ایگری ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بینچز کی تشکیل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے, اچھی روایت بنی ہے کہ انہوں نے بھی تسلیم کر لیا. تو 3 رکنی کمیٹی بنائے گی. اگر سٹیٹس کو ان کلیئر کٹ ورڈز میں خارج نہیں ہوا, لیکن امپلائڈلی اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ہو گئی ہے. یہ جو ابھی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو بظاہر ارینجمنٹ ہوئے ہیں, یہ کیا مجبوری تھی اور یہ کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ذاتی اوپینین ہے اور 2 ججوں نے ایگری کی ہے کمیٹی بنانے پہ؟ ابھی تو فی الحال کیس صرف ایڈجرن ہوا ہے. جو بیچ میں اس دوران معاملات ہیں وہ اس کا انہوں نے کہا ہے کہ وہ خود دونوں سینئر جج صاحبان سے جیسے ایکٹ میں لکھا ہے وہ ان دونوں جج صاحب سے مشاورت کر کے ہی کیسز فکس کریں گے اور بینچز بنائیں گے. تو اس چیز پہ باقی دونوں سینئر جج صاحبان نے بھی حامی بھری ہے. تو فی الحال یوں ہی ہوگا. اس کے بعد کیس کا فائنل فیصلہ 3 اکتوبر تک جب ہیئرنگ ہوگی تو اس کے بعد ہوگا. تو آپ کے خیال میں اسٹے ویکیٹ نہیں ہونا چاہیے تھا آج؟ جج صاحبان کی ثوابدید ہے, وہ کورٹ آرگیومنٹس عادی ہو گئی ہیں. بے شک اب باقی آرگیومنٹس سن کے ہمارا موقف تو یہی ہے کہ اسٹے ویکیٹ ہونا چاہیے اور جو آئینی درخواستیں ہیں وہ مسترد ہونی چاہیے. اب وہ جب کیس سنا جائے گا تو پھر دیکھیں گے. آپ سمجھتے ہیں جو امن نذیر تارڑ صاحب وزیر قانون تھے, جنرل باجوہ کے کہنے پہ جو 2 جج انہوں نے لگائے, وہ امن نذیر تارڑ اور شہباز شریف حکومت کی بہت بڑی غلطی تھی؟ مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 9 ججوں کا بینچ ہے ان میں تقسیم کیا ہے؟ جو مختلف ریمارکس مختلف وقت میں ججوں کی طرف سے آتے رہے ہیں, ان کو سننے کے بعد یہ لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے یہ اکثریت جو ہے 15 ججوں میں سے اکثریت 8 ججوں کی ہوگی, اور 8 جس طرف ہوں گے وہ اس طرف فیصلہ جائے گا, جبکہ دوسرے 7 کی اقلیت ہوگی. تو لگ یہ رہا ہے کہ اس قانون کے اندر ابھی تک بظاہر اکثریت مل نہیں رہی, ورنہ آج سٹے آرڈر کی حد تک فیصلہ ہو سکتا تھا. لگ رہا ہے کہ بہت ٹائٹ مقابلہ ہے, یہ 7 اور 8 کا مقابلہ ہے. اور شاید اب جو 3 ستمبر تاریخ رکھی گئی ہے, 3 ستمبر تک جو ہے ان 15 ججوں کو آپس میں مشاورت کرنے کا موقع ضرور ملے گا. ہو سکتا ہے کچھ ججز جو ہیں وہ اس حوالے سے اپنی رائے تبدیل کریں یا کھل کے اپنی رائے کا بیان کریں. صرف 2-3 ججز ہیں جو ابھی کھل کے اپنی رائے کا بیان نہیں کر رہے. جسٹس حسن اظہر رضوی ہیں اور جسٹس شاہد وحید ہیں, مگر جسٹس محمد علی مظہر صاحب جو ہیں لگ رہا ہے کہ وہ اس پارلیمنٹ کے اختیار کے حق میں ہیں, جبکہ جو اس پارلیمنٹ کے اختیار کے خلاف ہیں وہ تو بڑے واضح نام ہیں. جسٹس اعجاز الحسن ہیں, جسٹس منیب اختر ہیں, اور اس کے علاوہ جسٹس عائشہ ملک ہیں, اور اس کے علاوہ جسٹس مظاہر علی اکمل نقوی ہیں, جو ان ساری ارینجمنٹ کے جو خلاف سارا بول رہے ہیں اس قانون کے. تو جو حق میں ہیں اس میں جسٹس اطہر من اللہ ہیں, جسٹس منصور علی شاہ ہیں, اس میں جسٹس سردار طارق مسعود ہیں, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود ہیں. تو اس حوالے سے لگتا ہے کہ جو بولنے والے ججز ہیں
ان کے علاوہ چند ججز ہیں جو زیادہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر رہے، اور وہی ایک سوئنگ ووٹ ہو سکتے ہیں۔ تو وہ اب معاملہ جو ہے یہ 3 اکتوبر تک چلا گیا ہے۔ تب تک کمیٹی تو بن گئی ہے لیکن وہ غیر رسمی ہے، مگر جو قانون کا بڑا اہم ایک ایشو تھا جو اپیل میں بدل دیا گیا تھا، نظر ثانی کے جو قواعد تھے ان کو، تو وہ اپیل کا معاملہ ابھی طے نہیں ہوا۔ کمیٹی کی حد تک رضاکارانہ طور پہ چیف جسٹس نے اپنے حکم میں اب لکھوا دیا ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پہ اپنے نیکسٹ سینئر 2 ججزوں سے مشاورت کریں گے، اور وہ دونوں ججز نے بھی اس حوالے سے ایگری کر لیا ہے۔ یہ معاملہ لگ رہا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے اس کا حل ہونا۔ یہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ججز کو 3 رکنی کمیٹی سے مشورہ لینا چاہیے یا نہیں، یہ معاملہ ہے پارلیمنٹ کے اختیار کا کہ کیا پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے۔ جو آئین ہے آرٹیکل 191 اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے پریکٹس اینڈ پروسیجر کو رولز بنا سکتی ہے، قواعد بنا سکتی ہے۔ مگر جسٹس منیب اختر اور چند دوسرے ججوں کا یہ خیال ہے کہ جو 191 میں جو آئین اور جو قانون ہے اس میں اس کی جگہ جو سپریم کورٹ کا اختیار ہے وہ اختیار اہم ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ کا جو اختیار ہے رول بنانے کا وہ آئین اور قانون کے ماتحت ہے، اور جسٹس منیب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رائٹ ٹو اپیل دے دیا گیا ہے سپریم کورٹ میں، جو اپیل ہے، اپیل کا حق دیا گیا ہے اور ریویو کا وہ الگ الگ شکوں میں دیا گیا ہے، اس لیے جب تک آئین میں ترمیم نہیں ہوتی تو ریویو کو اپیل نہیں کہا جا سکتا اور اپیل کو ریویو نہیں کہا جا سکتا۔ مگر جو دوسرے جو حکومتی موقف ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آئین کے اندر لفظ اپیل کو ڈیفائن نہیں کیا گیا اور ریویو کو بھی ڈیفائن نہیں کیا گیا۔ ڈیفائن پارلیمنٹ نے لاء کے ذریعے کرنا ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سو موٹو اختیارات میں جو فیصلے آتے ہیں ان میں اپیل کا حق ہی نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی حق ہے، ہر فیصلے کے خلاف اپیل کا حق ملنا چاہیے، جبکہ سو موٹو میں جو سپریم کورٹ جس کو فارغ کر دے، جس کو نائل کر دے، اس کے خلاف اپیل ہے ہی نہیں۔ اس میں کہتے ہیں نا جیسے باقی کیسوں میں جو نیچے سے آتے ہیں نا، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں پھر نظر ثانی، تو باقی کیسوں کی طرح اس میں بھی جو ہے وہ نظر ثانی کا ہی حق ہے سو موٹو کا۔ حالانکہ سو موٹو نیچے سے آتا ہی نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے، تو اس میں بھی نظر ثانی کا محدود حق ہے، فیصلے بدلنے کے لیے محدود حق ہے، جبکہ جو سو موٹو ہے اس کے لیے اپیل کا ایک حق بھی اس وقت موجود نہیں ہے، اور اسی لیے پارلیمنٹ نے نئے قانون کے تحت جو ہے یہ اپیل کا حق دیا تھا۔ بہرحال اب یہ بحث تو چلتی رہے گی، مگر اس پورے مقدمے کا کیس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے۔ پچھلے تقریباً 7-8 سال سے جو سپریم کورٹ نے سیاسی نوعیت کے فیصلے کیے ہیں، اور پاناما کیس کو لے لیں یا بعد میں 63A کی تشریح لے لیں، وہ تمام سیاسی نوعیت کے جو فیصلے ہیں وہ سو موٹو اختیارات کے تحت جو مبینہ طور پہ سپریم کورٹ جوڈیشل انجینئرنگ کرتی رہی ہے، جو ثاقب نثار، جیسے آصف سعید خان کھوسہ، جیسے گلزار احمد کے دور میں ہوئی ہے، تو جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی اس کو تحفظ دینے کے لیے یہ جو اپیل کا حق ہے اس کو نہیں ہونے دیا تھا اور سٹے کروا دیا تھا 8 ججوں کی مدد سے۔ اسی طرح اب بھی جو مزاحمت ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے بنائے گئے اس قانون کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی کے 7-8 سال میں یہ عدلیہ جو سازشیں کرتی رہی ہیں اور حکومتوں کے خلاف، اور جو اس نے فیصلے دیے ہیں وہ نہیں چاہتی کہ وہ فیصلے ختم ہو جائیں، اور یہ قانون اگر بحال ہو جاتا ہے تو پھر یہ قانون 20 اپریل سے اگر بحال ہوتا ہے تو ایک موقف یہ بھی ہے کہ جتنے فیصلے جسٹس عمر عطا بندیال نے اس قانون کو سٹے کرنے کے بعد دیے ہیں وہ تمام فیصلے آٹومیٹیکلی ختم ہو جائیں گے، مگر اٹارنی جنرل کا یہ موقف ہے کہ وہ ختم نہیں ہوں گے۔ وہ ایک ڈی فیکٹو ڈاکٹرن کے تحت جو فیصلے ہو چکے وہ ایک ماضی کا قصہ ہو گیا، قصہ پارینیہ ہو گیا، اس لیے وہ فیصلے برقرار رہیں گے۔ اور خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اس حوالے سے آج ایک اپنے ریمارکس میں وضاحت دی کہ وہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے، کیونکہ ان فیصلوں میں کوئی آئینی یا قانونی نقص نہیں، ایک پروسیجرل نقص تھا کہ جو بینچ اگر ایک کمیٹی نے بنانا تھا تو اگر چیف جسٹس نے بھی بنا دیا اور قانون بھی بحال ہو گیا تو پھر وہ ایک پروسیجرل نقص ہوگا، اس لیے وہ فیصلے ختم نہیں ہوں گے۔ مگر ان تمام یقین دہانیوں کا مقصد شاید یہی ہے کہ جو ججز حضرات جو کہ ماضی میں کچھ فیصلوں کا حصہ رہے ہیں ان کو یہ پریشانی نہ ہو جائے کہ ان کے فیصلے اس قانون سے ماضی کے فیصلے بھی ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہ یقین دہانی کس حد تک کام آتی ہے۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔